اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا السلام علیکم ناظرین، سیدان جمعہ کی پروگرام ظہوری کیمرے کے ہاتھ خدمت ناظرین تمام دنیا سے مناسب مومنات سے انتظار دے رہے ہیں، آپ کی شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ناظرین۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگے، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے ناظرین۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، قائم ٹی وی چینل کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں، بے پناہ رحمتیں نازل کی اور رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے۔ رمضان کے اس مہینے میں جو ہے ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزے بھوک اور پیاس کیسے برداشت کریں گے، تو ہمارے اندر جتنی روحانی طاقت آ جاتی ہے، ہم سب کچھ سہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حوالے جب ہم روزہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھرپور مدد کرتا ہے، اور ہم کتنی ہی شدت سے گرمی ہو، کتنی ہی ہمیں پیاس ستا رہی ہو، ہم سب کچھ سہنے کو تیار ہوتے ہیں اور سہ جاتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ ہمیں تیاری مکمل کرنی ہے کیونکہ ہم موت کے آگے بے بس ہیں۔ امام نے تو حکم خدا سے آنا ہے نا، مگر ہم اگر تیار نہیں ہیں، امام آ گئے تو ہم ان کا سامنا، امام زمانہ جل فرج، تو ہم کیسے امام زمانہ جل فرج کی تیاری جو ہے امام کے سامنا کیسے کریں گے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم تیار نہیں ہوں گے تو اگر موت ہمیں آ کے لے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا، نہ ہمارا دین ہوگا نہ دنیا ہوگا۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہماری کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام اور اس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ظہور قائم ایک بہترین پروگرام ہے اور بہت امام کی معرفت اور آگاہی کا پروگرام ہے، اور انجم نقوی صاحبہ ایک بہترین خدمت انجام دے رہی ہیں، اور خدا آپ تمام لوگوں کی توفیقات میں بہت اضافہ فرمائے۔ اور پروردگار دو عالم وہ سوال جو واقعی ایک آج کے سوال ہیں جن کا ہم سب کو جواب دینا ہے کہ آخر وہ ہماری کیا غفلتیں ہیں، آخر وہ ہمارے کیا گناہ ہیں جو ظہور کی راہ میں حائل ہیں، اور کیا زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ مولا تشریف لے آئیے، کیا یہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم ائمہ طاہرین کی اس سلسلے میں ہدایات کو دیکھتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کے نظر آتا ہے کہ آپ نے لفظ قائم کے ساتھ گویا کھڑے ہونے کی بھی تنبیہ کی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور آپ کی محبت کے لیے ائمہ طاہرین نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یعنی عاملی صاحب جو ہیں انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب انہوں نے دسترخوان شروع کیا ہے سعودی عرب میں، تو انہوں نے کہا کہ انتہائی مشکل ترین بات تھی کہ ایک ایسے ملک میں جہاں اہل بیت اطہار کا کوئی تذکرہ نہیں سننا چاہتا، وہاں دسترخوان کا آغاز کرنا، امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا آغاز کرنا، اور بیوی کے تبرکات کو لوگوں کو پیش کرنا اور لوگوں کا وہاں آنا، یہ سب آسان مراحل نہیں تھے، اور اس میں انہیں اٹھا لیا گیا تھا اور ایک صحرا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس صحرا میں، یعنی میں اس صحرا میں رہا اور میں نے ہر امام سے توسل کیا، ہر امام سے مدد مانگی، لیکن یقیناً پروردگار عالم کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہر امام کریم ابن کریم ہے، ہر امام سے دعا مانگنا اجابت دعا کا ذریعہ ہے، لیکن اپنے وقت کے امام سے دعا مانگو، کہ ان کا یہ کہنا کہ میں نے جیسے ہی امام زمانہ علیہ السلام سے فریاد کی، میں نے چند لمحوں کے لیے مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی اور پھر میں اپنے گھر میں تھا، اور تب سے آج تک یہ سلسلہ دسترخوان امام حسن کا چل رہا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ تم اپنے زمانے کے امام سے مانگو۔ اور کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے، امام علی علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ مولا ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن اتنی مسافت پہ رہتے ہیں کہ آ نہیں سکتے، تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں رہتے ہو وہیں سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور زیر لب بھی اپنی فریاد کرو گے تو ہم تمہاری آواز کو سنیں گے۔
امام زمان الاسلام ہم سب کی فریادوں کے سننے والے ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے امام سے محبت کے لیے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے امام زمان الاسلام سے مدد مانگو، اٹھو تو کہو یا صاحب الزماں ادرکنی، بیٹھو تو کہو یا صاحب الزماں ادرکنی۔ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے امام سے فریاد کریں، اور پھر امام کا یہ ارشاد کہ دن بھر میں کوئی ایک وقت ضرور ہو جب تم اپنی زندگی کے مسئلوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تم ہم سے فریاد کرو۔ اس میں کسی نماز کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں کسی تسبیح کا تذکرہ نہیں ہے، فقط اپنے امام سے گفتگو کرو۔ اور امام زمان الاسلام کے یہ الفاظ گویا اس پر ہماری جانیں نثار ہو جائیں امام کے اس جملے پر، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یقین کے عالم میں مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری باتوں کا جواب نہ دوں تو میں زمانے کا امام ہوں۔ جب ہم بار بار امام کو یاد کریں گے، جب ہم بار بار امام سے فریاد کریں گے، جب ہم بار بار امام کو پکاریں گے، تو یقیناً وہ جو دوری ہم نے خود اپنے اندر پیدا کر لی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جتنا ہم ذکر کرتے ہیں محمد و آل محمد کا، پروردگار عالم اتنی پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ جتنی بار ہم امام کا نام لیں گے، جتنی بار ہم پکاریں گے، اور جتنی بار ہم اس بات کو سوچیں گے کہ ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہمارے مولا ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر، ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر افسردہ نہ ہوں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا، ہمارے لیے باعث زینت بنے، باعث شرف نہ ہوں۔ بس اگر ہم تمام محبان آل محمد، تمام منتظرین امام زمانہ علیہ السلام اگر اس ایک جملے کو یاد رکھیں گے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرم نہ بنو، یقیناً یہ ایک جملہ ہی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہماری کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ہم اپنے ناقص علم سے اللہ کے اکمل ترین مظہر کے وجود کی غیبت کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سے اعمال ان کی راہ میں، ان کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود اور غیبت اور ان کا ظہور سب الطاف الہیہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کا وجود لطف الہی ہے، بلکہ ان کی غیبت اور ظہور بھی لطف الہی ہے۔ یہ کہنا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پہلے کیوں نہ ہو گیا اور اتنے 571 سال بعد تقریباً کیوں ہوا، تو یہ یقیناً اللہ کی حکمت اور مصلحت کے گہرے راز اور اسرار میں سے ایک سر ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو یقیناً 313 افراد کا مکمل ظاہر ہونا، جمع ہونا اور ان کی تربیت مکمل ہونا، پہلی بات تو 313 اشخاص کا جمع ہونا ہے۔ ان میں یقیناً لوگوں کی تربیت، اور ان لوگوں کی تربیت اس انداز سے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد، یعنی کہ چراغ بجھانے کے بعد بھی موجود رہیں گے، اتنا مکمل ہونا ایک شرط، ان شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ذاتی طور پہ تمام اسلامی اقدار کو اپنے اندر سمو لینا اور تمام اسلامی ارکان کا مظہر بن جانا 313 اصحاب کا خاصہ ہوگا۔ ہمیں یہ جان کے خوشی ہوگی کہ وہ 313 خاص ترین اصحاب میں حضرت عباس علیہ السلام سپہ سالار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً ایک سپاہی کے طور پہ، ایک مقتدی کی حیثیت سے امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہوں گے۔ اصحاب کہف ہوں گے، اور اگر جناب آسیہ ہوں اور اتنے بزرگ ہستیاں شامل ہوں تو یقیناً مالک اشتر ہوں، تو ہمیں یہ جان کے یقیناً اصحاب کربلا، اصحاب امام حسین علیہ السلام جیسے لوگ ہوں، تو ہمیں اپنا کردار، اخلاق اور اپنا مزاج بھی، اور پھر اپنے اذکار اور اخلاص کے ساتھ عبادات اور تمام سنتوں پر عمل کر کے ہی امام علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ رکاوٹوں کی تشخیص اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے ذاتی کردار کی بلندی پر جا کے دیکھے
اور انسان امام علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرے اور یہ جانے کہ وقت کے امام اس سے کیا چاہتے ہیں. جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کام آنا چاہتا ہے اسے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایات لینی چاہیے. یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ضرور ہیں لیکن ہم ان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، وہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہیں. نظر نہ آنا جو غیبت ہے یقیناً یہ لطف الہی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہماری کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لبیک یا امام بہت ہی خوبصورت نعرہ ہے اور ہر وقت ہمیں لبیک یا امام کہنا چاہیے. امام کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھنا چاہیے، لیکن یہ صرف زبان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے افکار کے ساتھ کردار بھی ہونا چاہیے. یعنی فکر کے ساتھ ساتھ کہ جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام کو لبیک کہنا ہے، عملی طور پر بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا ہوگا. اور میں بالکل مختصراً یوں عرض کروں گا کہ اگر ہم زمانہ غیبت میں امام کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم زمانہ غیبت میں جس طرح امام چاہتے ہیں اس طرح اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لبیک یا امام کہنے کے ساتھ ساتھ کردار کے اعتبار سے بھی امام کو لبیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم غیبت امام میں ایسا کردار اپنائے ہوئے ہیں کہ جس سے امام راضی ہیں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ امید اپنے آپ سے رکھ سکتے ہیں کہ امام کے ظہور کے بعد بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہوں گے کہ عملی طور پر امام کو ہم لبیک کہیں گے، نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر. غیبت کے زمانے میں اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا کہ لبیک یا امام کا جو زبانی نعرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہم تیار ہوں. ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری پرہیزگاری ایسی ہو کہ جیسے امام چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہماری کیا غفلتیں ہیں جو ہم ظہور سے غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. یہ تو بطور محب آل محمد، بطور اہل تشیع اس در سے وابستہ ہونے کے سبب سے ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ ظہور امام جلد سے جلد ہو، اور ہمارا وظیفہ حیات دعا کی شکل میں مسلسل یہ رہتا بھی ہے الاجل یا امام، الاجل یا امام. لیکن ظاہر ہے کہ جس منتظر امام سے ہم یہ آرزو کر رہے ہیں، یہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ جلد ظہور فرمائیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ امام عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز امام ہیں. تو ہم ظاہر ہے کہ اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں اپنے ظرف کے مطابق اپنی بساط بھر یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ماحول کو اتنا سازگار، اتنا خوشگوار بنا سکیں کہ ہمارے امام ظہور فرما سکیں. ظاہر ہے کہ جو ماحول اذیت معصوم کا سبب رہے، اس ماحول میں امام کو ظہور میں اتنی آمادگی نہیں ہوتی. اگر دیر ہے تو ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کی کوتاہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ ان کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنا پڑے گا. اور جو برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے، کہا بھی گیا ہے کہ حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ حب دنیا کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا، اور رغبت اللہ کی کیفیت اپنے قلب کے اندر پیدا کرنی ہوگی تاکہ امام کا ظہور ہو سکے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا
کہ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے. کتنا خوبصورت کال ہے. مگر آج ہم دیکھیں تو ہم کتنے دنیا میں غرق ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے. ہم دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ جب ہمیں اچانک موت آ جائے، موت ہم اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، مگر ہم پھر بھی اتنے غرور اور اتنے تکبر میں ہوتے ہیں. اتنا معمولی سا انسان جو اپنے ہاتھ سے اگر اپنے خدا نہ ہو تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اور اس کی اکڑ اور اس کی فرعونیت دنیا کو کس طرح سے تہو بالا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہونا اس کا مقدر اپنے مقدر میں لکھ لیتا ہے. اس دنیا سے جس لمحے بھی ہم چلے گئے اور خالی ہاتھ چلے گئے تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا عذاب خدا را وقت کے امام کیوں گریا کرتے ہیں، اسی لیے کہ وہ اس دور میں جو عذاب و تکلیف ہے بہت بھیانک ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. خدا جتنا رحیم و کریم ہے، اللہ نے جتنا ہم کو شیطان سے بچانا چاہا ہے، یہی لمحہ ہے ہم خود کو بچا لیں، رخ موڑیں، اپنے امام کی تیاری کریں. ہم جس طرح رمضان میں روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو سب کچھ سہتے ہیں اللہ کی محبت میں، اسی طرح ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے اگر اپنی تیاری کریں گے تو ہمیں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی خنجر، کوئی تلوار ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی. ہم بڑی بہادری سے امام کے محبت میں ہر چیز کر جائیں گے. اگر غافل رہے تو ہم دنیا اور آخرت سے اللہ نہ کرے ہمارا مقدر پھر بہت برباد ہو جائے گا. آئیے ایک قصیدہ سنتے ہیں، اپنے امام کو ہدیہ کرتے ہیں. یوں رکھتا ہے سب فخر کے آثار عریضہ، قائم کی ویلا میں ہے گرفتار عریضہ. یوں رکھتا ہے سب فخر کے آثار عریضہ، قائم کی ویلا میں ہے گرفتار عریضہ. دل کہتے ہیں شب میں کوئی خورشید ہے روشن، دل کہتے ہیں شب میں کوئی خورشید ہے روشن، پانی پہ ہے یوں مطلع انوار عریضہ. دل کہتے ہیں شب میں کوئی خورشید ہے روشن، پانی پہ ہے یوں مطلع انوار عریضہ. ہے سب کے لیے اس میں کوئی حرف گزارش، ہے سب کے لیے اس میں کوئی حرف گزارش، قائم کے محبوں کا ہے غمخوار عریضہ. ہے سب کے لیے اس میں کوئی حرف گزارش، قائم کے محبوں کا ہے غمخوار عریضہ. موجوں پہ یوں تیزی سے رواں ہے سوئے مولا، موجوں پہ یوں تیزی سے رواں ہے سوئے مولا، قائم کی حضوری کا ہے ان کی حضوری کا طلبگار عریضہ، ہے ان کی حضوری کا طلبگار عریضہ. موجوں پہ یوں تیزی سے رواں ہے سوئے مولا، ہے ان کی حضوری کا طلبگار عریضہ. منزل کا پتہ دیں گے اے کوثر اسے مولا، منزل کا پتہ دیں گے اے کوثر اسے مولا، پہنچے گا یقیناً سرے دربار عریضہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین، امام کے راستے سے کانٹے اٹھائیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں، یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے. فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان
यूं कायम है रमजान।